اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت حذیفہ آپ فرماتے ہیں میں مدینہ کے اندر ہی رہتا تھا، مدینہ کے اندر، لیکن کیا ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کئی دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، کئی دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک دن میری والدہ کہنے لگی، غصے کے اندر آگئی والدہ کہنے لگی کہ تو یہاں رہتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں نہیں گیا، رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر نہیں پہنچا؟ تو میں نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ میں ابھی جاؤں گا، مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے۔ ماں سے عرض کی کہ ماں کو بھی ٹھنڈا کیا جائے، ماں کے غصے کو کم کیا جائے۔ ماں غصہ کے اندر ہوگی کہ تم وہاں نہیں گئے۔ میں نے ماں سے کہا میں ابھی جاؤں گا اور مغرب کی نماز اپنے آقا سے پیچھے پڑھوں گا، اپنا بھی سلام عرض کروں گا، آپ کا بھی سلام عرض کروں گا۔ ماں نے کہا چلو جاؤ، سلام عرض کرنا اور ساتھ میں رسول اللہ سے عرض کر دینا کہ وہ تیری بھی بخشش کی دعا کریں، تیری ماں کی بھی بخشش کی دعا کریں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں مغرب کے ٹائم آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے نماز۔ اور کیا نیت ہوگی، ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ آپ نیت کرتی ہیں کہ 3 رکعت نماز مغرب فرض اللہ تعالیٰ کے وقت نماز مغرب، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پیچھے اس امام کے۔ اور صحابہ کی کیا نیت ہوگی، سبحان اللہ، کیا نیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ صحابی کیسے نیت کرتے ہوں گے؟ کہتے ہوں گے 3 رکعت نماز فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقت نماز مغرب، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیچھے امام الانبیاء کے، پیچھے امام الانبیاء کے۔ کیا کیفیت ہوگی، کیا۔ اور یا اب کوئی عام قاری اگر قرآن پڑھتا ہے نا تو رونا آتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی جب رسول اللہ خود قرآن پڑھ رہے ہوں گے، میرے آقا قرآن پڑھ رہے ہوں گے، پیچھے صحابی کہا میں نے نماز پڑھی، نماز مغرب پڑھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا نماز سے فارغ ہوں گے، حجرے میں جائیں گے، میں آقا سے پیغام دے دوں گا، سلام کہہ دوں گا، لیکن میرے آقا نے نماز شروع کر دی، نفل شروع کر دیے۔ 20 رکعت نماز اوابین پڑھی، ہم 6 پڑھتے ہیں، 6 کی روایت ہے، 20 پڑھی رسول اللہ نے۔ اب نماز عشاء کا ٹائم ہوا، میں نے کہا اب رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ رسول اللہ نے نماز پڑھائی، بقیہ نماز پڑھی۔ اب رسول اللہ حجرے کی طرف جا رہے ہیں، میں پیچھے جا رہا ہوں، میں پیچھے جا رہا ہوں۔ آقا کریم آگے، میں پیچھے۔ اب جرت نہیں ہو رہی رسول اللہ سے عرض کروں یا رسول اللہ سلام ہو، یا رسول اللہ میرے لیے دعائے بخشش کریں۔ میں پیچھے آگے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور کہنے لگے من ھذا حذیفہ، پیچھے نہیں دیکھا، آگے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اور مسئلہ بھی یہ ہے، پیچھے سے آواز نہیں دینی چاہیے کسی کو۔ کوئی جا رہا ہے نا، آپ پیچھے ہو گئے، پیچھے سے آواز نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی آواز دے تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ نہ دیکھیں تو کوئی مذائقہ، کیوں؟ یہ پیچھے والا آواز دینا قابل توجہ نہیں ہے۔ آقا کریم نے پیچھے توجہ نہ کی، انہوں نے آواز بھی نہ دی۔ رسول اللہ نے ایسے ہی چہرہ کرتے ہوئے فرمایا من ھذا حذیفہ، میرے پیچھے حذیفہ ہے۔ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ میں پیچھے ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جا حذیفہ، اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے، تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کے۔ میں نے عرض بھی نہیں کی، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگ ہی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کیا، میں نے کہا بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، میں پیغام دینے والا تھا۔ میرے آقا نے چلو دیر ہو گئی، لیٹ سے آئے، کوئی بات نہیں حذیفہ، اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے۔ پوچھا آپ بتاؤ کیسے آئے ہو؟ پہلے دے دیا، خیرات دے دی، توجہ کر لی، دعا کر دی، اور پوچھا کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو آپ نے بن مانگے ہی کر دیا، بن کہے ہی کر دیا۔ آقا نے فرمایا حذیفہ سن، ان ھذا ملکن، یہ ایک فرشتہ کھڑا ہے، تجھے نظر آ رہا ہے؟ تو دیکھ رہا ہے؟ آقا نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آقا نے فرمایا پھر یقین کیسے ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بس آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا فرشتہ ہے، اب نظر آئے یا نہ آئے یہ تو فرشتہ ہے،
ایک فرشتہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے ایمان کی تو حالت یہ ہے کہ آپ نے کہا رب ہے، ہم نے دیکھا نہیں، بس آپ نے کہا رب ہے، ہم نے کہا آمنا، ہم نے ایمان لے آئے، ہم مان گئے۔ اور آپ نے کہا فرشتے ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ آپ نے کہا جنت ہے، جہنم ہے، ہم ایمان لے آئے۔ نہ جنت دیکھی، نہ فرشتے دیکھے، نہ رب کو دیکھا۔ یا رسول اللہ بس آپ کہتے جاتے ہیں، ہم مانتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا ان ھذا ملکن، یہ فرشتہ کھڑا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے آیا؟ کیسے آیا سنیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سید پاک شہزادہ رسول، نواسہ رسول، امام حسین سید الشہداء کربلا میں اس لیے گئے کہ کرسی کی جنگ تھی۔ اور بھائی سن، یہ حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث پاک حضرت حذیفہ کو میرے آقا فرما رہے تھے، اے حذیفہ سن، ان ھذا ملکن، یہ فرشتہ کھڑا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یا رسول اللہ آج کیسے آیا؟ میرے آقا میں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جب معراج پر جا رہے تھے، معراج پر براق پر سوار تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں، اس کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ ہم تو تیزی سے جا رہے تھے، ہم تو تیزی سے جا رہے تھے، اس نے 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں ہمارا دیدار کیا، اس کو ہم سے پیار ہو گیا۔ اس نے ہمارا دیدار کیا اور ہمارا پروٹوکول دیکھا، اور رب العالمین کی بارگاہ میں جانا دیکھا، آسمان کا سجنا دیکھا، فرشتوں کی سلامیاں دیکھی، اور فرشتوں کا استقبال دیکھا، اور رب العالمین کا اشتیاق دیکھا۔ اے حذیفہ، اس کو بھی ہم سے پیار ہو گیا، اس کو بھی ہم سے پیار ہو گیا۔ اور پھر یہ ہم سے سلام کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم تو رب کی بارگاہ میں جا رہے تھے، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، اور اس کو موقع نہ ملا سلام کرنے کا، مصافحہ کرنے کا۔ اور بعد کے اندر کیا ہوا؟ جب ہم گئے، واپس آ گئے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست لکھی۔ درخواست کیا لکھی؟ درخواست کا مضمون یہ تھا، کیا تھا؟ بخدمت جناب رب ذوالجلال، بخدمت جناب رب، تیرے محبوب کو دیکھا ہے، تیرے محبوب کو تکا ہے، تیرے محبوب کی زیارت کی ہے، تیرے محبوب سے پیار ہو گیا ہے، مجھے مدینے جانے کی اجازت تو دے دیجئے، مجھے مدینے جانے کی درخواست، چھٹی مانگ رہا فرشتہ اللہ کی بارگاہ سے۔ مالک تیرے محبوب کو دیکھا، اس کی زیارت کی، جب وہ اور معراج میں ایک وہ بھی مقام آیا، اور رب نے فرمایا کف یا محمد، اے محبوب ٹھہر جا، کتنا سفر کرے گا؟ ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس میں، بیت المقدس سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، 7واں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، محبوب کتنا سفر کرے گا؟ کف یا محمد، اے محبوب آپ ٹھہر جائیں، اب آپ ٹھہر جائیں، ہم آپ کا خود استقبال کریں گے۔ آگے رب العالمین بڑھے گا اور محبوب علیہ السلام کی ملاقات ہوگی۔ اس لیے رب العالمین کے بارگاہ میں درخواست لکھی، مالک تیرے محبوب سے پیار ہو گیا ہے، تیرے محبوب کو سلام پیش کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، مالک مجھے چھٹی دے، میں مدینے کی سیر کر رہا ہوں، میں مدینہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔ رب العالمین نے کھلی چھٹی دے دی فرشتے کو۔ محبوب نے فرمایا، پھر رب جب یہ آنے لگا، رب نے فرمایا ٹھہر جا، ابھی نہیں جانا۔ مالک کیا پیغام ہے؟ ایک پیغام لیتا جا، اپنا سلام کہنا، ہمارا پیغام کہنا۔ اور پیغام یہ تھا، حدیث پاک جو آپ کی نظر ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ اے محبوب، میرے محبوب کو جا کر بتلا دے کہ دنیا والے کیا شان سمجھیں گے اہل بیت کی، ہم رب ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے حسین کو، حسن کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اور یہاں تک نہیں، اس کی جو ماں ہے فاطمہ، رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ اور بتائیں، جس کو رب نے کرسی عطا کی ہو، اور کرسی بھی دنیا کی نہیں، جنت کی کرسی، تو اس کرسی کے پیچھے جائے گا؟ اور جس کی ماں کو رب العالمین نے عورتوں کی سردار بنایا ہو، کیا اس کے یار میں تو کہتا ہوں اس سے بڑی کرسی کیا ہوگی؟ رسول اللہ کے کندھے مبارک پر سوار ہوئے، اس سے بڑی کوئی کرسی ہوگی کہ رسول اللہ کے کندھے مبارک کے اوپر سوار ہوئے؟ کون؟ شہزادہ حسن بھی، شہزادہ حسین بھی۔